دو کی کہانی۔ ہاں ہاں زندگانی بس دو کی کہانی ہے۔ ہمارے پلے جوانی پھر یہ فلسفہ حیات نہ پڑا، مگر جب خود پر گزری تو جاتی عمر کے ساتھ یہ بھی سمجھ میں آئی۔ رہنما آپا نے پان کی گلوری بنا کر نفاست سے منہ میں رکھی اور حسب عادت بآواز بلند سوچتے ہوئے ٹھنڈی آہیں بھری۔ جب سے ان کے بچے اس گھر کو چھوڑ گئے تھے، انہیں خود سے باتیں کرنے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ سامنے آرام دہ کرسی پر جھولتے ارشد خالو نے اخبار پاس تک رکھتے ہوئے انہیں معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ نورینہ کو لگا کہ انہوں نے آپا کو بڑے آرام سے کچھ جتایا ہے، مگر کیا؟ وہ ان دونوں کے درمیان قائم خاموشی رابطوں کی زبان سمجھنے سے قاصر تھیں۔ اکثر اپنی اداؤں میں خالہ کچھ نئی نویلی سی لگتیں، مگر اس وقت تو ارشد خالو کی نگاہوں کی تپش سے آپا جھینپ کر کچھ شرمندہ سی نظر آئیں۔ نورینہ نے ان کی سرخ مائل دمکتی رنگت کو پر اشتیاق نگاہوں سے دیکھا، جو دوپہر کے اجالے میں چمک اٹھی۔ موسم کیسا بدلتا ہے، اس نے خالہ کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے جانا تھا۔ اچانک کچھ سوچتے سوچتے ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں بن بادل برسات کی طرح برسنے کو تیار ہوئیں۔ انہوں نے آسمانی ململ کے دوپٹے سے اپنی گلابی متورم آنکھوں کو چپکے سے پوچھ ڈالا، جیسے وہ اپنا غم سب سے چھپا لینا چاہتی ہوں۔ پانوں کی لالی نے ان کے نازک ہونٹوں کے کٹاؤ کو اور خوبصورت بنا دیا تھا، جو شدت غم سے کپ کپانے لگے، مگر خالو نے ان پر نگاہیں غلط انداز بھی نہ ڈالی اور سر جھٹک کر وضو کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ رہنما آپا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ نورینہ کے دل میں خالو کے لیے شکایتیں جاگ اٹھیں، اس لیے ان کی دل جوئی کے لیے پوچھا۔ اس نے تخت پر دراز ہو کر گاؤں تکیا پر سر ٹکا دیا، ساتھ ساتھ آپا کا مشاہدہ جاری رہا۔ آسمانی کرتے اور چوری دار پاجامے میں وہ ہمیشہ کی طرح بڑی شاندار، کچھ انوکھی سی لگیں۔ ان کی کالی لمبی چوٹی سے اب سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ خون کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن جانے کیوں نورینہ کو اپنی پیاری خالہ کی جانب انجانی سی کشش مائل رکھتی۔ رہنما آپا ساری باتیں بلائے اب سر جھکا کر جلدی جلدی مٹر کی پھلی سے دانے نکالنے میں جٹ گئیں، جیسے دنیا میں اس سے اہم کام اور کوئی نہ ہو۔ آج نورینہ نے اس سے مٹر پلاؤ اور آلو گوشت کی فرمائش کی تھی۔ انہیں بھی اس معصوم سی بانجی سے بہت محبت تھی، جو ہر بار چھٹیوں میں ان کی تنہائیوں کا حصہ بٹانے اسلام آباد سے کراچی چلی آتیں۔ وہ اس کی شکل میں اپنی گمشدہ محبتوں کو تلاشتے ہوئے پرسکون ہو جاتیں۔ بس بیٹا، بعض باتیں میں ایک عمر کے تجربے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں۔ ہاں ہاں، کیسی عجیب بات ہے نا کہ جوانی میں وقت ہمارے پیچھے بھاگتا ہے اور ہم اپنی خواہشوں کے تعاقب میں رفتار اتنی بڑھا لیتے ہیں کہ وقت کو بھی مات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں وہ ہمارے پاس سے خاموشی سے گزر چلا جاتا ہے۔ جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو افسوس، ہم خالی ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور اب بڑھاپے میں اکثر ایسا لگتا ہے کہ وقت گزر کے نہیں دیتا، شاید ہمارے لیے سزا بن جاتا ہے۔ انہوں نے مدھم مدھم کھوئے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی اور چھلکے سمیٹ کر تھیلی میں جمع کیے گلابی پیروں میں کالے خسے ڈالے اور دروازے کے پاس سے دھرے کچرا دان میں ڈالنے لگیں۔ کون کہہ سکتا ہے یہ 5 جوان بچوں کی اماں حضور ہیں، ابھی بھی اپنی عمر سے 10 سال چھوٹی نظر آتی ہیں۔ نورینہ نے ان کے پھرتی سے اٹھتے قدموں اور کام کرتے ہاتھوں کو دیکھ کر سوچا۔ نورینہ تخت پر دراز نرم گرم دھوپ کا لطف اٹھانے لگی۔ دروازے پر کھٹکا ہوا۔ سستی سے پیر ہلاتی نورینہ دروازے کھولنے کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ خالو مسجد جانے کے لیے دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ سفید جوتے، گھنگریالے بال، فرہمی مائل جسم، ہاتھ میں چھڑی، سفید کرتے پاجامے میں ان کا کالا رنگ کچھ اور نمایاں ہوا۔ ان کی تو لگتا ہے توے سے بحث چل رہی ہے۔ وہ بولتا ہے کہ میں کالا ہوں، پر خالو بولتے ہوں گے کہ میں زیادہ کالا ہوں۔ نورینہ نے شرارت سے سوچا۔ اللہ معافی نورینہ بی بی، کسی کی شکل و صورت کا مذاق اڑانا بہت گناہ ہے۔ کچھ سوچ کر اپنے آپ کو گھر کا۔ نورینہ کو اپنی کالج کی اسلامک ہسٹری کی استانی سارے خاتون یاد آ گئیں، جو ہمیشہ کہتی تھیں کہ ہم ہمیشہ انسان کی خامی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں،
جو اس کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہوتی، اس کے دائرے اختیار سے باہر ہوتی ہے۔ ہم ایسی برائیوں پر کیوں نہیں انگلی اٹھاتے جو اس کی اپنی خواہشوں کے باعث جنم لیتی ہیں، جیسے بدعنوانی، بے ایمانی، چغل خوری، رشوت ستانی وغیرہ۔ اگر ہم ان خامیوں پر بے بانگ دائل انگلی اٹھانے لگے تو شاید معاشرے سے کچھ برائیاں ختم ہی ہو جائیں۔ ان کی بات یاد کر کے نورینہ نے آسمان کی سمت دیکھا اور اپنے گال پیٹ ڈالے۔ ایسا نہیں تھا کہ اب بڑھاپے میں آ کر ارشد خالو معمولی صورت کے ہو گئے ہوں۔ ان کی جوانی بھی کچھ مثالی نہیں تھی۔ قدرے سانولی رنگت، موٹے نقوش اور فراہمی مائل جسم دیکھنے والے پر کوئی خاص اثر نہیں چھوڑتا۔ جب وہ رہنما آپا جیسی حسن کی مورت کے ساتھ چلتے ہوں گے تو اس جوڑے کو دیکھ کر یہ مثال صادق آتی کہ پہلو حور میں لنگور۔ تاہم خالو کی ایک ہی خوبی ان کی خامیوں پر حاوی ہو گئی۔ ان کے مضبوط حیثیت وہ ایک کامیاب وکیل تھے۔ اپنے والدین کا اکلوتی اولاد، ان کے گھرانے میں سب ہی گہری رنگت کے حامل تھے۔ اوپر سے گھنگریالے بال دیکھنے والے کو مسکرانے پر مجبور کر دیتے جب ہی ان کی والدہ کی خواہش کرتے کہ ان کی بہو گوری چٹی اور خوبصورت ہو تاکہ پوتی اور پوتے کے گورے پیدا ہونے کے امکان ہوں۔ وہ اس لیے رہنما آپا کو دیکھتی ہی لٹو ہو گئیں۔ ادھر نورینہ کے نانا نانی کے لیے بھی بیٹی کی نازک مزاجی مسئلہ بنی ہوئی تھی، اس لیے اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے بہتر فیصلہ کیا کہ یہاں بیٹی کی شادی ہو گئی تو کم صورت پیسے والا داماد پاؤں پاؤں دھو دھو کر پیے گا۔ انہوں نے بیٹی سے تکلفہ پوچھا اور ہاں کرنے میں دیر نہ لگائی۔ رہنما آپا کے معاملے میں ان کا یہ تجربہ ناکام ثابت ہوا۔ وہ بیٹی کے حسن پرست مزاج کو بچپنا سمجھتے رہے، وہ جو گھر میں کالی بلی رکھنے کو تیار نہ تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی انہوں نے شوہر کو افریقی کا خطاب دے کر مسترد کر دیا، یہ جانے بغیر کہ اس کے کالے انسان کے دل کتنا گداز اور سفید ہے۔ رہنما آپا نورینہ نے بچپن سے یہ نام بارہا سنا۔ ان کی سلیقہ مندی، نرم دلی، خوبصورتی، نیکی اور ہمدرد طبیعت کے ڈھنڈورے پورے خاندان میں پٹے ہوئے تھے۔ ہاں، مگر ان کی عادت کے بارے میں صرف نورینہ کو خبر تھی۔ وہ تھی ان کی خوش پسندی یا اپنے حسن پر ناز، مگر وہ اس عادت کو دنیا سے چھپائے رکھتی۔ کہنے کو تو وہ اس کی بڑی خالہ تھیں، مگر ماں کے منہ سے رہنما آپا سن سن کر وہ بھی انہیں اسی نام سے پکارنے لگی۔ جانے کیوں وہ اسے بچپن سے ہی باتیں۔ رہنما جب بھی اپنے مائکے اسلام آباد جاتی، نورینہ بھی نانی کے گھر رہنے چلے جاتی، اپنی خالہ کے کمرے میں سوتی، سارا ٹائم ان کے گرد لٹو بن کر گھومتی رہتی۔ اس کی چھٹیاں پڑتی تو وہ ضد کر کے کراچی بھاگ آتی، اس لیے وہ خالہ کی فیملی کے بارے میں سب سے زیادہ جانتی تھی۔ یہ گھر پہلے خوب بھرا تھا۔ خالہ کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ نورینہ ان سب سے کیونکہ عمر میں چھوٹی تھی، اس لیے جب بھی یہاں آتی ان سب کا کھلونا بنی رہتی۔ خالہ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ریحان تھا۔ وہ ڈاکٹر بننے کے بعد FRCS کرنے برطانیہ چلا گئے، پھر انہوں نے وہیں سیٹل ایک پاکستانی نژاد فیملی کی لڑکی اور اس سے شادی کر لی۔ خالہ یہاں روتی رہ گئیں۔ بڑے بیٹے کی شادی کے حوالے سے انہوں نے بڑے بڑے خواب دیکھ کر رکھے تھے۔ بیٹے نے چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی نہیں تھیں۔ ریحان کے لیے اپنا مستقبل ماں کے آنسوں سے اہم تھا، سو ہر سال آنے کے وعدے ہوتے، پھر کوئی مجبوری آ جاتی۔ اسی دوران ان کے یہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو گئی، مگر رہنما آپا پوتا پوتی کو دیکھنے کے لیے کلستی رہیں، وہ لوگ پلٹ کر نہ آئے۔ ان دونوں گرمیوں کی چھٹیوں میں نورینہ کراچی آئی ہوئی تھی، جب ریحان کئی سالوں بعد بس ایک ہفتے کے لیے اپنی بیوی بچوں کے بغیر پاکستان آئے، وہ بھی اس لیے کہ ان کو پاکستان میں منعقد عالمی ڈاکٹروں کا ایک سیمینار میں حصہ لینا ضروری تھا۔ ریحان دن بھر مصروف رہتے، صرف رات کو سونے گھر آتے تو اتنے تھکے ہوتے کہ ماں کی پوری ادھوری بات سنتے سنتے ہی نیند کی جادوئی چھڑی ان کی آنکھوں کو چھو جاتی اور وہ خود بخود بند ہو جاتی۔ رہنما آپا پوری رات بیٹے کے سرہانے بیٹھی، ان کے دلکش نقوش کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتی۔ صبح ان کے جاگنے سے قبل آنسو پوچھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل جاتی۔ نورینہ کھلی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے ریحان بھائی کا یہ لاپرواہ انداز بالکل نہ بھاتا۔ شاید سرد ملک میں رہنے کے باعث ان کے جذبات بھی سرد پڑ گئے۔ رہنما آپا اس حقیقت کو اب اچھی طرح جان چکی تھی
کہ بہو کا پورا خاندان یوکے میں آباد ہونے کی وجہ سے اسے پاکستان آنے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ شاید میکے والے یہاں ہوتے تو ان لوگوں کی کشش یا روبا کو پاکستان کھینچ لاتی۔ پھر بیٹوں کو بھی گھر والوں سے زیادہ پاؤنڈز کی کشش نے اپنے حصار میں لے لیا۔ ریحان نے واپس جاتے ہوئے ایک اور غضب ڈھا دیا۔ اپنا لیپ ٹاپ چھوٹے بھائی فرحان کے حوالے کر گئے اور بھائی کو تاکید کی کہ اماں ابا سے اسکائپ پر پوتا پوتی کی بات کرواتے رہنا۔ فرحان MBA کے آخری سال میں تھا۔ نیٹ پر اماں ابا کی تو کم بات ہوتی، مگر عروب کی بہن توبی جو کہ زیادہ تر بہن کے گھر ہی پائی جاتی، اس سے فرحان کی اتنی دوستی ہو گئی کہ بیوی کے دباؤ ڈالنے پر پہلے ریحان بھائی کو ایجوکیشنل ویزے پر اپنے پاس بلوا لیا، پھر 6 مہینے بعد ہی سالی اور بھائی کی شادی کروا دی۔ ریحان آپا ایک بار پھر ہاتھ ملتی رہ گئیں اور دوسرا بھائی بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ گھر میں آسائشوں کی کمی نہ تھی، مگر باہر جا کر پڑھنے کا اپنا چارم تھا۔ بڑے بھائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے چھوٹے نے بھی باہر جانے کے پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ 2 بھائیوں کے بھیجے گئے پاؤنڈز کی وجہ سے گھر میں اتنی آسودگی آ گئی کہ وہ یہاں بھی اعلیٰ تعلیم مکمل کر سکتے تھے، مگر خواہشات کی تو کوئی حد نہیں ہوتی۔ وہ بھائیوں پر زور ڈالنے لگے کہ انہیں بھی اپنے پاس بلائیں۔ یوں ان کے کاغذات بھی برطانیہ بھیج دیے گئے۔ اب صرف وہاں سے بلاوے کا انتظار تھا۔ عروبہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ فرحان توبی کی محبت میں پاگل تھا۔ ان لڑکیوں کے دور اندیش والدین دامادوں کی لائکی سے بہت خوش تھے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ابھی عروبہ کی 4 بہنیں شادی کے لیے باقی تھیں۔ اسی امید پر والدین کے مشورے سے ان دونوں بہنوں نے شوہروں پر زور ڈالنا شروع کر دیا اور خوشی خوشی دونوں دیوروں کو یوکے بلانے کی تیاری کرنے لگیں۔ انہیں پتہ تھا کہ اب پردیس میں اچھے اور شریف لڑکوں کا کال ہے، تو پھر وہ اتنے فرما بردار اور شوہروں کے بھائیوں کو ہاتھ سے کیوں جانے دیا جائے۔ بیٹوں پر بس نہ چلتا تو رہنما آپا نے ان حالات میں ہی یہ مناسب سمجھا کہ اکلوتی بیٹی کے فرض سے دونوں بھائیوں کی موجودگی میں ہی سبق اندوش ہو جائے۔ سندس ابھی فرسٹ ایئر میں ہی تھی اور بھائیوں کی طرح اسے بھی اعلیٰ تعلیم کا جنون پیدا ہوا۔ وہ جب بھی فون یا اسکائپ پر بھابھی یا بھائیوں سے بات کرتی، اپنے مستقبل کے حوالے سے بڑی خوش ہو جاتی۔ وہ بھی باہر جا کر اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی۔ ایسے میں رہنما آپا نے اپنی دور پرے کی خالہ زاد بہن نصرت کے بیٹے کے رشتے کو قبول کر کے گویا گھر میں ایک نئی جنگ کی بیل داغ ڈال دی، جس میں ایک فریق بیٹی اور دوسرے فریق خود وہ تھیں۔ شوہر ہمیشہ کی طرح غیر جانبدار عدیل انصار وکیل تھا، گو عمر میں سندس سے بڑا تھا، مگر اس کا لاہور کے NFC علاقے میں ذاتی گھر تھا۔ دیکھا بھلا خاندان تھا۔ عدیل نے ایک خاندانی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی آیا، جہاں رہنما آپا کی فیملی بھی مدعو تھی۔ وہ سندس کی خوبصورتی کے آگے گھٹنے ٹیک بیٹھا، جو فیروزی فراق اور گلابی پاجامے میں اپنے ملکوتی حسن کے شعاع بکھیرتی ماں کے پھیلوں سے لگی بیٹھی۔ اگر شادی کروں گا تو رہنما خالہ کی بیٹی سے، ورنہ زندگی بھر کنوارا رہوں گا۔ عدیل نے گھر جاتے ہی ماں کا گھٹنا پکڑ لیا۔ نصرت نے گھبرا کر دوسرے ہی دن صبح فون کر کے بانجی کا رشتہ طلب کر لیا۔ انہیں خود بھی اپنی منموہن سی بانجی بہت بھائی۔ وہ چاہتی تھی کہ لاہور جانے سے قبل بات طے کر جائے اور وہ 2 مہینے بعد واپسی آ کر شادی کر لیں۔ گھر میں جاری جب کلش انتہاؤں کو پہنچ گئی، مگر رہنما آپا جن کو ہر موڑ پر بیٹوں نے مایوس کیا، تو بیٹی کی نافرمانی برداشت نہ کر سکیں۔ سندس نے بھوک ہڑتال کی، سب سے بات چیت بند کر دی، مگر جان چھڑکنے والی ماں اس معاملے میں جیسے پتھر بن گئیں۔ انہوں نے کسی ایک کی نہ چلنے دی اور بیٹی کی بات طے کر کے شادی کی تاریخ ٹھہرا دی۔ شوہر جو ان کے معاملات میں دخل اندازی کے مجاز نہ تھے، اس سے بھی لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے گئے اور وہ اس بارے میں کئی دنوں تک بیوی کو سمجھاتے رہے، مگر انہوں نے زندگی میں انہیں کبھی اہم نہ سمجھا، تو اب یہ بات مانتی۔ سندس آنکھوں میں اپنے خوابوں کی کرچیاں سمیٹے میکے کی دہلیز سے کیا گئی، اس گھر کے راستے ہی بھول گئی۔ کبھی مہینوں میں آتی تو ماں کے آگے پیچھے گھومنے کے باوجود وہ باپ سے ہی جڑی رہتی۔ عدیل کی سنگت میں مصروف رہنے کے باوجود اس کا دل ملال سے خالی نہ تھا، جس کا ذمہ دار وہ ماں کو سمجھتی۔ عرفان اور میران بھی سندس کی شادی کے 6 مہینے بعد UK پرواز کر گئے۔ خالہ
کیا آپ خالو کو پسند نہیں کرتی؟ نورینہ نے ایک دن ایسے ہی پوچھا۔ ہاں ہاں، ایسا بھی کبھی ہو چکا ہے، مگر اب تو سب کچھ بدل گیا ہے۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر شور کے کرتے کی ترپائی مکمل کی۔ اب تو لگتا ہے جیسے خالو کے علاوہ وہ دنیا میں کسی کا دھیان ہی نہیں۔ اس نے چھیڑا تو وہ مسکرا دیں۔ ہاں، تم نے بالکل صحیح کہا۔ ہمیں بھی یہ احساس اس وقت جا کر ہوا جب بچوں کے جانے کے بعد ہمیں پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ تمہارے خالو نے راتوں رات جاگ جاگ کر ہمارا دھیان رکھا، ورنہ اس بڑے سے گھر میں ہمارا کون پرسال تھا۔ حالانکہ ہم نے انہیں ہمیشہ اپنی توجہ سے محروم رکھا۔ جن بچوں کے لیے اپنا دین و ایمان خراب کیا، وہ آج اپنے اپنے ٹھکانے الگ بنا چکے ہیں۔ ہماری بیوقوفی تو دیکھو، پہلے دن سے جو دل پر ان کی کم صورتی کا گھاؤ لگا تو ہمیں کریت کر اس سے ہمیشہ تازہ رکھا۔ انہوں نے دھاگے میں سوئی اٹکا کر اعتراف کیا۔ اوہ، نورینہ سے مزید کچھ نہ بولا گیا، مگر آج جب ہم 5 کھو کر 2 رہ گئے ہیں تو احساس ہوا ہے کہ ان کا ہونا ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ یہ بات صرف ہمارا دل ہی جانتا ہے۔ تم جانتی ہو، اگر آج تمہارے خالو ہماری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید ہم بھی زندہ نہ ہوتے۔ رہنما آپا نے سر جھکا کر نورینہ سے اور شاید خود سے کہا۔ خالو، یہ 2 کہانی کیا ہے؟ آج بہت دنوں بعد رہنما خالہ بازار گئیں تو نورینہ نے 2 کپ چائے بنا کر خالو کی لائبریری میں چلی آئی۔ بس بیٹا، یہ وہ کہانی ہے جو اب جا کر رہنما کے سمجھ میں آئی ہے، مگر کیا فائدہ جب جوانی نہیں رہی، ارمان بھی ختم ہو گئے، بس اب تو زندگی کا چل چلاؤ ہے۔ ارشد خالو کا لہجہ ٹوٹے کانچ کی طرح تھا۔ بتائیے نا خالو، مجھے سننا ہے۔ نورینہ نے چائے کا کپ ان کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے لاڈ سے پوچھا۔ میری بدصورتی کا رہنما نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ شادی کے بعد کئی سالوں تک اس نے کبھی میری طرف دیکھ کر بات نہیں کی۔ میں اسے اتنا ناپسند تھا کہ وہ جب بھی مجھے مخاطب کرتی، اس کی نظریں کمر کی بیڈ شیٹس یا کسی دوسرے فرنیچر پر ٹکی ہوتی۔ ہائے، ایسا ہوتا تھا؟ نورینہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہاں، ایک بات بتاؤں بیٹا، آپ کو کسی کی نفرت اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا کسی کا نظر انداز کرنا برا لگتا ہے، خصوصاً جب یہ حرکت ایسا شخص کرے جو آپ کے لیے متع جان سے بڑھ کر ہو۔ دنیا کی نظر میں ہم دونوں کا ایک خوش باز جوڑا تھا، مگر ہمارے درمیان محبت کے سوا سب کچھ تھا، بس حقوق و فرائض کی ادائیگی۔ پھر ہمارے بچے ہو گئے، رہنما تو جیسے ان کی دیوانی ہو گئی۔ حیرت ہے نا، باپ سے نفرت اور بچوں سے اتنی محبت، یہ بھی شاید اس لیے کہ سارے بچوں نے تمہاری خالہ کی ہی خوبصورتی چرائی، کوئی مجھ پر نہیں پڑا۔ خالو، ایسے تو نہیں کہیں، نورینہ نے انہیں دلاسا دینا چاہا۔ بیٹی، ایک عجیب سی بات بتاؤں، جب بھی تمہاری خالہ ماں بننے والی ہوتی، میں نمازوں میں دعا کرتا کہ بچوں کو سیرت کا حسن میرا اور صورت کا حسن رہنما کا ملے، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ اگر کوئی بچہ مجھ پر چلا گیا تو شاید وہ بھی رہنما کی محبت سے محروم ہو جائے گا، مگر میرا اللہ نے میری ایک ہی دعا قبول فرمائی۔ سارے بچے نہ صرف خوبصورتی بلکہ مزاج میں بھی ماں پر پڑے۔ وہ تو اپنے بچوں کے لیے جیسے دیوانی ہو گئی۔ میں جو بڑی جدوجہد کے بعد اس کی تھوڑی بہت توجہ حاصل کر پاتا، اب اس سے بھی گیا۔ میں اپنے ہی گھر میں گیر بن کر رہ گیا۔ وہ جو مسلسل مجھے نظر انداز کرتی، میرے والدین بہو کو سمجھاتے، مگر وہ ایک کان سے سنتی، دوسرے کان سے نکال دیتی۔ وہ دونوں اس کے رویے پر کراتے آخر دنیا سے چلے گئے، مگر یہ نہ سدھری۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد رہنما کے لیے پورا میدان صاف ہو گیا۔ وہ کبھی کبھی زیادتی کی انتہاؤں تک پہنچ جاتی۔ اگر میں شفقت بدری سے مجبور ہو کر اپنے بچوں کو پیار کرنا چاہتا تو وہ غیر محسوس طریقے سے انہیں کہیں اور مصروف کر دیتی۔ میرے کالے ہاتھوں میں بچوں کے گورے ہاتھ دیکھ کر کوئی ایسی بات کہہ دیتی کہ میں کلس کر رہ جاتا۔ آہستہ آہستہ اس نے بچوں کو روٹین ایسی بنا دی کہ میں جب گھر میں داخل ہوتا تو وہ سو چکے ہوتے یا پڑھنے گئے ہوتے۔ اس طرح اس نے بچوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ اگر میری جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اب تک ہم دونوں کے راستے جدا ہو چکے ہوتے، پر ایسا نہیں ہوا۔ جانتی ہو کیوں؟ انہوں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے
نورینہ سے پوچھا۔ آپ کی رہنما آپا کے لیے لافانی محبت نہ؟ نورینہ نے شرارت سے کہا۔ نہیں، میرے بچوں سے میری تشنہ محبت۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور میں ان سب کے بغیر یوں زندگی کی گاڑی چلتے چلتے اب آخری اسٹیشن تک پہنچ گئی۔ جانتی ہو، اس نے جوانی بھر بچوں کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کی، اور اب اس بڑھاپے میں آ کر وہ سب مجھ سے خود رابطے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے افسردگی سے سر تھام لیا۔ اچھا، اور پورے خاندان میں جو خالہ کے لیے آپ کی محبت کے چرچے ہیں، وہ کیا ہے؟ نورینہ نے پہلی بار خالو سے بے تکلف ہوتے ہوئے سوال کر ڈالا۔ وہ تو شاید شادی کی پہلی رات ہی مر گئی، جب رہنما نے کھلے الفاظ میں میری بدصورتی کا احساس دلاتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہے، اور اگر وہ مجھے شادی سے پہلے دیکھ لیتی تو کبھی بھی یہ شادی نہیں کرتی۔ نورینہ کو یوں لگا جیسے خالو کی آنکھیں دور کھلاؤں پر لکھی ماضی کی دکھ بھری داستانیں پڑھ رہی ہوں۔ اس کا دل دکھ سے بڑھ گیا۔ وہ تو ہمیشہ خالو کو ولن سمجھتی آئی، جنہوں نے اس کی خوبصورت خالہ کی آنکھوں میں اداسیاں بھر دیں، مگر یہاں تو کہانی ہی الٹی نکلی۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ مرد ہی ظالم ہو، کہیں عورت بھی اس پر ظلم ڈھاتی ہے۔ مرد کی بے وفائی کے قصے تو بہت سنے تھے، مگر آج نورینہ کے سامنے ایک مرد وفا کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ خالو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نورینہ کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ اوفو، اصل بات تو وہیں رہ گئی، یہ دو کہانی کیا ہے؟ نورینہ نے ماحول بدلنے کے لیے شگفتہ لہجے میں پوچھا۔ بڑی آسان سی بات ہے، دنیا میں اللہ نے دو کے جوڑے بنائے ہیں، پہلے دو ہوتے ہیں، پھر 3، 4، 5، پھر کیا ہوتا ہے؟ سب جوان ہو کر اپنی منزلوں کی جانب چل دیتے ہیں، پھر 5، 4 ہوتے ہیں، اس کے بعد 4 سے 3 ہوتے ہیں، آخر میں وہی 2 اکیلے رہ جاتے ہیں، جیسے میں اور رہنما ہو گئے۔ یہ تقریباً ہر چوتھے گھر کی کہانی ہے۔ ماں باپ 2 ہوتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں تو گھر بھر جاتا ہے، پھر والدین قربانیاں دے کر انہیں پال پوس کر بڑا کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی زندگیوں میں مگن ہو کر والدین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو آخر میں دوبارہ سے صرف 2 میاں بیوی ہی رہ جاتے ہیں نا۔ رہنما آپا کا فلسفہ اسے اب سمجھ آیا۔ رہنما آپا کا اس عمر میں آ کر ارشد خالو کی جانب پلٹنا نورینہ کا مشاہدے میں تھا، مگر اب شاید خالو کے دل سے چاہ جانے کی خواہش ہی ختم ہو گئی۔ اب خالہ ان کی منتیں کر کر کے تھک چکی تھی، مگر وہ بیوی کی طرف پلٹتے ہی نہیں تھے۔ شاید اب وہ جس ذات کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، اس کے بعد انہیں کسی اور کی حاجت رہی ہی نہیں۔ ارشد خالو اذان کی آواز پر بے قرار ہوئے اٹھے۔ نورینہ سے معذرت کرتے ہوئے ٹوپی اٹھا کر مسجد کے لیے گھر سے نکل گئے۔ سر پر دوپٹے کا آنچل رکھتی ہوئی نورینہ انہیں عقیدت بڑی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔